تو ہمیں احساس کمتری سے نکلنا چاہیے. اللہ نے ہماری برکت سے ساری کائنات کو رزق مل رہا ہے. پھر امت مسلمان ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, ساری امتوں کی سردار امت. انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ. تم سب سے بہترین امت ہو, تم سب سے افضل امت ہو اللہ کی نظر میں. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری امت سے اچھی کوئی امت ہے؟ میری امت پہ بادلوں کا سایہ, میری امت پہ من و سلوہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما تدری یا موسیٰ ان فضل امت احمد علی سائر الامم كفضل علی خلقی. اے موسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ساری امتوں پر وہ عزت حاصل ہے جو میری ذات کو اپنی مخلوق پر عزت حاصل ہے. ہمارے تو مزے ہو گئے کہ حضور کی امتی بن گئے. آیت من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 دیں گا. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے عرض کی یا اللہ زد امتی, میری امت کو اور زیادہ کر. تو اللہ نے فوراً دوسری آیت اتار دی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. کون ہے جو مجھے قرضہ دینے اس کو کئی گنا کر کے واپس کرو. آپ نے پھر عرض کی یا اللہ زد امتی, میری امت کو اور عطا فرما. تیسری آیت پر آئی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. یہ ایک کرے گا 700 گنا میرے راستے میں. تو ٹھیک ہے کہ اللہ زد امتی, میری امت کو اور عطا فرما. ایسا بھی کوئی نہیں دیکھ رہا 700 گنا تو بھی نہیں راضی ہو رہا کہ اللہ نہیں اللہ اور عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا چھوڑو ضرورت تقسیم انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا, کوئی حساب نہیں ہے. جب اللہ بے حساب کرے تو اس کو کون کھاتا ہے, اس کا ناپ سکتا ہے, کون اس کو دیکھ سکتا ہے. بھائی ہمیں اللہ پاک نے یہ عزت بخشی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا, ساری امتوں سے افضل امت بنایا. موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری, امت کے فضائل دیکھے تو طور پہ چلے گئے یا اللہ یہ میری کتاب میں لکھا ہے ادخل الواح امتا هم خیر امت یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویؤمنون باللہ رب اجعلهم امتی. اے اللہ یہ میرے لکھا ہوا کتاب میں کہ آگے ایک امت آنے والی ہے جو دین کی دعوت دے گی, برائیوں کو مٹائے گی, تجھ پر ایمان لائے گی, وہ امت میری امت بنا دے. اللہ نے فرمایا تلک امت احمد, وہ آپ کی نہیں وہ احمد کی امت ہے. رب ادخل الواح امتا اناجیلهم فی صدورهم یقرؤونها رب اجعلهم امتی. کہ اللہ وہ امت ہے جن کا قرآن ان کے سینے میں ہوگا. پہلی امت اپنی کتاب کی حافظ نہیں بن سکتی تھی, اس امت کو اللہ نے عزت بخشی ہے. 7 سال کا بچہ ہو 60 سال کا بوڑھا ہو قرآن یاد کر سکتا ہے. اے اللہ وہ امت مجھے دے دے. کہا تلک امت احمد, وہ احمد کی امت ہے. پھر کہ اللہ ادخل الواح امتا صدقاتهم فی بطونهم یاکلونها, ان کی زکات ان کے غریب کھایا کریں گے. اللہ وہ امت مجھے دے دے. کہ اللہ تلک امت احمد, وہ احمد کی امت ہے. کہ اللہ ادخل الواح امتا کفارۃ ذنوبهم الصلوات الخمس, وہ 5 نمازیں پڑھیں گے ان کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے. اللہ وہ امت مجھے دے دے. کہ اللہ تلک امت احمد, وہ احمد کی امت ہے. کہ اللہ ادخل الواح امتا یؤمنون بالکتاب الاول وبالکتاب الاخر ويقاتلون فصول الضلال حتى يقاتل الاعور الكذاب رب اجعلهم امتی. قال تلك امت احمد. اے اللہ میں امت کا حال پڑھتا ہوں جو پہلی کتابوں پہ ایمان لائیں گے, آخری کتاب پہ ایمان لائیں گے, باطل طاقتوں سے ٹکرائیں گے, حتیٰ کہ دجال سے ٹکرائیں گے. اے اللہ وہ امت مجھے دے دے. آپ نے اللہ نے کہا نہیں وہ احمد کی امت ہے. رب ادخل الواح امتا هم الشافعون والمشفوع لهم, ایک وہ امت ایسی ہوگی جو خود بھی شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی.
قال امت مجھے یہ دے، قال لا تلک امت احمد، وہ تو احمد کی امت۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تورات تھی، زمین سے بھی ماری، فجعلنی من امت احمد، پھر مجھے بھی اسی امت میں سے بنا دے۔ دو دفعہ دعا کی ہے، ایک دفعہ جب اللہ نے کہا جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ذبح کرو، جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی سامری نے فیصلہ نہ دیا، موسیٰ علیہ السلام طور پہ چلے گئے کہ یہ ہے کہ ھذا الہکم الہ موسیٰ، یہ ہے کہ تم سب کرا اس کی پوجا کرو۔ وہ اتنے زیادہ سمجھدار نہیں تھے بنی اسرائیل، وہ کئی ہزار اس کی پوجا میں لگ گئے۔ جب واپس آئے موسیٰ علیہ السلام تو یہ قصہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ان سب کو قتل کیا جائے، ان کی توبہ یا قتل کیا جائے، تو لوگ آئے کہ باپ بیٹے کو قتل کرے، بیٹا باپ کو قتل کرے، بھائی بھائی کو قتل کرے، ہمارے بس میں نہیں ہے، جو اللہ سے کو ہمیں معاف کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام 40 آدمیوں کو لے کر طور پر گئے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری امت کی توبہ تو قتل ہی ہے، تیرے بعد ایک امت آئے گی اس سے بھی بڑا گناہ کر کے توبہ کرے تو ان کو معاف کر دوں گا۔ وہ سارے فضائل اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ چلایا اور اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کر ختم فرمایا، آپ پہ اختیار ہوا۔ ابھی انسانیت کو تو ضرورت ہے ہر وقت نبوت کی، تو اس کی طبیعت میں الہمہا فجورہا و تقواہا، اس کے اندر برائی بھی ہے اچھائی بھی ہے، لہذا یہ مادے تو ٹکراتے رہیں گے۔ تو نبوت تو ختم ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب آگے کون انسانیت کی برابری کا کام کرے؟ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں پر سلسلہ ختم فرما کے اس پوری امت کو منتخب فرمایا، وَاجْتَبَاكُمْ، کہ میں نے پوری امت کو لے لیا ہے، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، ان کا نام بھی رکھ دیا مسلمان۔ حضور نے فرمایا اسمان من اسماء اللہ تعالی سما بہما امت، اللہ نے میری امت کا نام بھی اپنے نام پہ رکھا ہے، سما نفسہ السلام، اللہ کا نام سلام ہے، سما امتی المسلمین، اللہ نے میری امت کا نام مسلمین رکھا ہے۔ کسی امت کا نام مسلم نہیں رکھا گیا ہم سے پہلے، یہود نصارا مسلم، یہ صرف اس امت کو خطاب ملا ہے۔ پھر سما نفسہ المومن، سما امتی المومنین، اللہ کا نام مومن ہے، میری امت کا نام اللہ نے مؤمنین رکھا ہے، اللہ نے اپنے ناموں میں سے نام رکھا ہے۔ پھر اگلی مزیدار بات، ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ ایک جھگڑا کریں گے یہودی عیسائی، یا اللہ یہ آئے بعد میں جا رہے ہیں، پہلے اگر آدمی لائن میں لگی ہے نا، کوئی پیچھے سے آ کر آگے چلے گیا، سارے نے اسے لڑائی کہا کہاں ہے پیچھے نہیں کرے، یہی قصہ ہوگا ہمارے ساتھ، آئے سب سے آخر میں اور جنت کا دروازہ کھولے گا تو سب سے آگے جا رہے ہیں۔ تو عیسائی جو اہل ایمان تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح ایمان لانے والے، موسیٰ علیہ السلام پر صحیح ایمان لانے والے، پہلی امتوں کو ایمان ہوگا یہ اللہ یہ کیا ہوا، آئے بعد میں جا رہے ہیں دیجیے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذالک فضلی اوتی من اشاء، یہ میرا فضل ہے جس کو چاہے دوں، تم کون بولنے والے؟ بحیثیت مسلمان اللہ اکبر، اللہ کی قسم، ساتوں زمین آسمان کی دولت بھی اس کے سامنے ہیچ ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرے پاؤں میں جوتا نہ ہو، جسم پہ کپڑے کی بجائے چیتڑے ہیں، کھانے کو روٹی نہ ملے، در در کے ٹھکرائے جاؤں، پھر بھی ساتوں زمین آسمان سے زیادہ میرے پاس قیمتی دولت، چلو ایمان دیا، ایمان کی نعمت دی کہ ہمیں بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے کہ اب اللہ کی ذات کا تعارف کروانا اس امت کا کام بن گیا۔ پہلے نبی کا کام ہوتا تھا کہ جاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ تمہارا ایک رب ہے اور آگے موت ہے اور آگے حشر ہے اور آگے تمہارا حساب کتاب ہے، لہذا اللہ کی مان کے چلو۔ اللہ کے غیبی نظام سے خبردار کرنا ہر نبی کے ذمہ تھا، اللہ کے غیبی آخرت سے، جنت سے، دوزخ سے خبردار کرنا ہر نبی کا کام تھا،
اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے توفیل یہ کام اس امت کو دیا ہے کہ اب یہ اللہ اور اس کے رسول کا تعارف کروائیں. یہ ہمیں بطور کام ملا ہے. یہ جو کمپنیوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں یہ کمپنی کی دوا بیچتے ہیں, کمپنی کا تعارف کراتے ہیں, ان کو پوری کمپنی پروٹیکشن دیتی ہے نا, پیسے بھی دیتی ہے, تنخواہ بھی دیتی ہے, الاؤنس بھی دیتی, گھر بھی دیتی, گاڑی بھی دیتی. ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کے سفیر ہیں, ہم بھی تعارف کرواتے ہیں. یہ ہمارا کام, ہمارے نوجوان کا بھی, پڑھے لکھے کا بھی, ان پڑھ کا بھی, اور ڈاکٹر کا بھی, انجینئر کا بھی, عورت کا بھی, مرد کا بھی, غریب کا بھی, امیر کا, چاہے آسٹریلیا میں آ گیا ہو, چاہے امریکہ میں چلا جائے, چاہے آگے اور مزید فیجی چلا جائے, اور چاہے ہوائی چلا جائے, اور چاہے ساؤتھ افریقہ چلا جائے, ساؤتھ امریکہ چلا جائے, اس کا کام نہیں بدلا. حضور کا امتی ہونے کے ناطے ہمیں بڑا عزت والا کام ملا. ہمیں اللہ نے سفیر بنا دیا, اپنا سفیر. ہر سفیر کی طاقت اس کی حکومت کی طاقت کے بقدر ہوتی ہے. ہم اللہ کے سفیر ہیں, ہمارے پیچھے اللہ کی طاقت ہے. آسٹریلیا کے سفیر کے پیچھے آسٹریلیا کی طاقت ہے, اور اللہ کے سفیر کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے. تو آج جہاں بھی ہیں, چاہے آپ نیوزی لینڈ میں رہتے ہیں, چاہے آسٹریلیا میں رہتے ہیں, میلبورن میں, سڈنی میں, فیجی میں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو سفارت کا کام دیا ہے. آپ میں سے کسی کو سفیر بنا دیا جائے, کیسا خوش ہوگا, دیکھنے چڑھائے گا, لوگ بھی مبارک دینے آئیں گے. اور بھائی اللہ نے ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کا سفیر بنا دیا کہ اللہ میرا پیغام اب یہ بتائیں گے. پوری دنیا کے انسانوں کو یہ بات سمجھانا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ اب ہمارا کام ہے.